ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح رزق میں تنگی، پریشانی اور بدحالی کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ کون سی وجہ ہے جو ہر گھر میں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمیں ان تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ رزق کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، چنانچہ زنا افلاس کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو زنا عام ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ جب تم نے کسی میں کوئی تغیر، رزق میں تنگی، پریشانی اور معاشی بدحالی دیکھو تو جان لو کہ وہ اپنے مولا کے حکم کو بجا لانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہوائے نفس کا تابع ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، جب تم دیکھو کہ لوگوں کی دراز دستی زبان درازی تم پر غالب ہے اور ظالموں کا پنجہ تمہاری جان و مال اور اولاد پر مسلط ہے، تو تم سمجھ لو کہ تم ممنوعات کے مرتکب، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے، حدود الہی سے تجاوز کرنے والے اور آداب طریقیت کو برباد کرنے والے بن گئے ہو۔ جب تم دیکھو کہ تم غم میں مبتلا ہو گئے ہو اور غم کے بادل تمہارے دلوں پر منڈلا رہے ہیں، دل غم میں گرفتار ہے، تو جان لو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جو قضاء و قدر مقدر فرما دی ہے، تم اس سے اراض کر رہے ہو اور اللہ کے وعدے کو جھٹلا رہے ہو۔ تمہیں اس پر اعتماد نہیں ہے اور جو تدابیر خدا نے تمہارے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے کی ہیں، تم اس سے راضی نہیں ہو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والا جب اپنے حال پر غور و فکر کر کے جان لیتا ہے تو اس پر پشیمان ہوتا ہے۔ توبہ کا تعلق حال اور ماضی دونوں سے ہے۔ حال سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جن ممنوعات کا مرتکب ہو رہا ہے اور جنہیں کرتا چلا آ رہا ہے، ان کو ترک کر دیں، اور جس فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہے اس سے فوراً ادا کریں۔ ماضی سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جس فرض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے آئندہ پورا کریں۔ صحت توبہ کا ماضی سے تعلق ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے خیال کو اس دن کی طرف موڑ دیں جس دن بالغ ہوا تھا، اور اس دن تک غور کریں جس دن اس نے توبہ کی ہے، اور پھر حساب لگائے کہ اس عمر کے کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھڑیاں اور کتنے سانس گزارے ہیں، اور غور کریں اس عرصہ میں اس نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں اور کس قدر معاصی کا ارتکاب ہوا ہے۔ عطائت و عبادات میں اس طرح غور کرے کہ اس نے کتنی نمازیں اس کی شرائط و ارکان کے بغیر پڑھی ہیں۔ مثلا اس نے وضو کی نیت نہیں کی، یا واجبات وضو کو ترک کیا ہے، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، پیر دھونا بھول گیا یا ٹال دیا، ناپاک کپڑوں کا یا ریشمی لباس کا۔ سب سے پہلے وہ اپنی توبہ کے لیے دین کے تمام فرائض قضا کرے، اور سب سے پہلے ان تمام فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو جو اس نے قضا کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک قضا ادا کرتا رہے جب تک موجودہ وقت کی نماز کا وقت نہ آ جائے۔ موجودہ نماز کا وقت آ جانے پر اسے ادا کریں، پھر قضا پڑھنا شروع کر دیں یہاں تک کہ تمام نمازیں ادا ہو جائیں۔ جب جماعت ہونے لگے تو اس کے ساتھ بھی قضا کی نیت سے شامل ہو جائے، اور جماعت کے بعد پھر حسب معمول تنہا لوٹتا رہے، یہاں تک کہ جب اس کا وقت نماز کا ہونے لگے تو موجودہ وقت کی نماز ادا کی نیت سے تنہا پڑھ لیں، اور امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو فوت شدہ نماز کی قضا قرار دیں۔ قضا میں تمام احتیاط اس لیے کرے کہ اسے ترتیب حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک بترتیب قضا واجب ہے۔ اگرچہ وقتی نماز جماعت سے امام کے ساتھ ادا کی نیت سے پڑھ لی جائے اور وہ اس کی ادا ہے، موجودہ وقت کی نماز تنہا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر زیادہ صحیح پہلی صورت ہی ہے۔ ہمیں ہر حال میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے
تاکہ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے اور ہماری یہ پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم نازل فرمائے اور ہماری یہ پریشانیاں دور ہوں۔ جب تک ہم صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ہر نماز کے بعد توبہ استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ہے۔